بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جنت پاکستان پارٹی کے امیر کی حیثیت سے جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا سر جھکتا ہے اس بارگاہ اقدس و اعظم کے سامنے۔ یہ کس قدر بڑا احسان ہے ان کی ذات گرامی کا، جن کی رحمت للعالمینی کے تصدق سے مجھے اور آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں اسی اسلام کے احیاء کی کوشش کریں، وہ جو صدر اول کا اسلام ہے جسے پاکستانیوں کی نگاہ سے چھپا دیا گیا، انہیں دکھایا ہی نہیں گیا کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، اور اس کی جگہ استحصالی قوتوں نے وہی ملوکیت کے دور کا اسلام اسلامیات کے نام پر زہر کی طرح ساری قوم کو پڑھایا۔ آج بہت بڑا یہ دن ہے کہ وہ افراد جن کے بارے میں اقبال کہتا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ رازداں قرآن کے جاننے والے مسلمان گزشتہ 65 برس سے پاکستان کے اندر طول و عرض میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب انقلاب کی بات کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ویب سائٹس کے ذریعے سے اور مختلف لیٹرز کے ایکسچینج سے، ٹیلی فونز کے ذریعے سے، اسکائپ پہ کانفرنسز سے ہم نے جب یہ تنظیم بنائی اور فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باقاعدہ ایک جماعت کی حیثیت سے اٹھیں، اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے عوام سے اس طرح کا رسپانس ہمیں ملے گا۔ آگے بات کرنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اس نوجوان کا جس نے مجھے پاکستان کا یہ ایمبلم اور جنت پاکستان کا یہ ایمبلم ارسال کیا ہے۔ اس ایمبلم کو اپنے سینے پہ پہن کے میں اپنے اندر ایک اور ہی طرح کا جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا کیوں نہ ہو، پاکستان کا ایمبلم ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جنت پاکستان کے ایمبلم پہ لکھی ہوئی بسم اللہ یہ ہمارے اس عزم عالی شان کی علامت ہے جسے لے کے ہم اٹھے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا قانون، یہ لفظ بسم اللہ یہ سلوگن تھا اس فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کا، لیکن آپ کو تو یہ باتیں کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں۔ آپ کو تو اسلامک اسٹیٹ کا کبھی کوئی تصور تک نہیں دیا گیا۔ ہم نے اللہ کے نام کا جھنڈا بلند کیا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کا نام، اللہ کا قانون، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، اور پاکستان کی تمام زمین، یہ ہے عزم عالی شان ارض پاکستان، کہ یہ ارض پاکستان اللہ کی زمین ہے۔ پاکستان کی فیکٹریاں، پاکستان کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان جب ہم نے پاکستان بنایا تھا، لیکن پاکستان بنانے کے بعد وڈیروں، لٹیروں اور اندھیروں نے ہمیں گھیر لیا، اور انہی اندھیروں میں وہ استحصالی نظام ہم پہ قائم ہوا جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور آہنی شکنجہ ہم پہ مسلط کر دیا، ان کی اپنی بنائی ہوئی کانسٹیٹیوشن، وہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے نمائندوں نے بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کے نام پہ سب ڈکٹیٹر ایسے آہنی حصار بناتے ہیں، حالانکہ کانسٹیٹیوشن کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اقوام میں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اور انسانوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کرے۔ آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں، وہ صرف ان ایم این ایز
اور ایم پی ایز اور ججز کے حقوق کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے. وہاں عوام کے حقوق کا ذکر تک نہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں، جب میں اس ملک میں آیا، یہی کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے، یہاں پہ رہنا، ان لوگوں کے بیچ میں رہنا، اور پھر اس انداز سے جیسے کہ میں ہر چیز سے علم حاصل کرتا ہوں، سوچتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں، سیکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس پہ میری نگاہ پڑی وہ امریکہ کے سکے تھے جن پہ لکھا تھا ان گاڈ وی ٹرسٹ. میں نے بہت غور کیا، کتنا جامع لفظ ہے یہ، توکل علی اللہ. وہ قوم جو اللہ کے قانون کو مانتی ہے، اللہ کے قانون کے اوپر مبنی اپنے قوانین بنانے کا اقرار کرتی ہے. یہ توکل علی اللہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو تو وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ بہت آرام اطمینان سے بیٹھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ یا ایک آدمی پیراشوٹ سے چھلانگ مارتا ہے یا بنجی جمپنگ کرتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اس کے دل کو اطمینان دیتی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ جو اللہ کے قانون کو سہارا مانتے ہیں، ہر شے اللہ کے قانون کے مطابق کرتے ہیں. حسبنا اللہ، ہر شے اللہ کے قانون کے مطابق. اور اس سے اچھا قانون نعم الوکیل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ جب قومیں نام لیں اللہ کا اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم کا اعلان کریں، یا اپنے قوانین بناتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے عقیدے کی. کچھ ایسے بت ہیں جو ہم پہ صبح و شام میڈیا کے ذریعے سے مسلط کیے جاتے ہیں، نفرتوں کے بت، اور یہ نفرتیں ہماری آنکھوں پہ ایسے پردے ڈال دیتی ہیں کہ ہم حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتے. میں اگر اپنی تقریروں میں چین کا، امریکہ کا، ہندوستان کا، اسرائیل کا ان کی مثال پیش کرتا ہوں تو آپ برا مت مانیے، اس لیے کہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چل کے ہم سکسیسفل ہوں، اچیورز بنے، ہم بھی مفلحین بنے، ہم بھی پراسپرس قومیں بنے. اور اس کے بعد قرآن نے کتنا خوبصورت اصول دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اگر کبھی بھول جاؤ کہ صراط مستقیم کیسے دیکھنی ہے تو صراط مستقیم کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوموں کی طرف دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو گمراہیوں کا شکار ہیں، جن کے پاس کوئی تصور حیات نہیں ہے. جنت پاکستان یہ ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم، یہ کیسے قیام میں آئی؟ یہ ہم نیم لیس، فیس لیس قسم کے پاکستانی ہیں، ہم میں کوئی بھی سیلیبریٹی نہیں ہے. وہ جسے کہتے ہیں سیاست کا بھولو پہلوان، سیاست کا پہاڑ، ایسا کوئی بھی شخص ہم میں نہیں ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی شروع کی کہ قرآن ہمیں مسائل کا حل دیتا ہے. یہ پیغام دینا شروع کیا، اور میری کیا ہستی ہے، میرا کیا مقام ہے. لیکن جس وقت بھی مجھے کسی بھی مقام پہ یہ کہا گیا کہ آپ امامت کریں، آپ قیادت کریں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ آپ کے شرف انسانی کی بات ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میری عمر شاید 18-19 سال کی تھی، 18 برس کی تھی.
بنو میں میرے والد صاحب ٹرانسفر تھے، فوجی افسر تھے، فوج میں اس زمانے میں تھے، کرنل. تو میرے وہاں مسجد میں جہاں ہم عشاء کی نماز کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کا پہلا روزہ جب آیا تو لوگ تو موجود تھے لیکن امام صاحب کوئی نہیں تھے. کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ امامت کیجئے. میں نے امامت کی، کھڑا ہو گیا. پہلے دن تراویح پڑھائی، اس کے بعد دوسرے دن گیا تو باوجود اس کے کہ مولوی صاحب موجود تھے، سب نے مجھے کہا نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو میں پورا رمضان یہ کرتا گیا، کیونکہ وہ جو تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہیں کہ جب دو مسلمان سفر میں نکلیں تو ان میں سے ایک امام ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے ہمارے ہاں، ہم اس پیغام کو بھول گئے ہیں. ہم نے 2 رکعت کے امام کو امام سمجھ لیا ہے. کبھی امام لفظ پہ آپ غور کیجئے. امام یہ لفظ کتنی شان کا لفظ ہے. میرے نانا بتاتے تھے کہ اس لفظ کے معنی ہے ام 2 مائیں. وہ انسان جو ایک ماں کا پیار نہیں 2 ماں کا پیار دیتا ہے اپنے فالوورز کو. جیسے ماں جاگتی ہے، یہ جاگتا ہے، موجود ہوتا ہے، یہ ہے امام. اس کی پریزنس سے تسلی رہتی ہے بچوں کو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ، لیکن ہم جھیمتے ہیں اس لفظ کے استعمال سے، اور سو مچ سو اتنا جھیمتے ہیں کہ ہمارے عہد میں، اور اس میں ان بیچاروں کا قصور نہیں، احساس کمتری اسلام کے بارے میں ایسا، اور امام ہونے کا شرف ایسا انہیں ذلیل سی بات لگتی ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجدوں کی بھی امامت کرتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ پروفیسر اور ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی انہیں محض امام سمجھ لے. سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا مقام امام ہونے کا ہے. اور میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اسی ایک سانس میں اپنا سر جھکاتا ہوں. یہ کس قدر احسان عظیم ہے اس آفتاب عالم تاب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی رحمت للعالمینی کے صدقے مجھے یہ مقام ملا ہے اور آپ کو یہ مقام ملا ہے کہ ہم اس منزل کی جانب، جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اس مقصد کی جانب اپنے قدم بڑھائیں، اٹھیں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بے حد بڑا شرف ہے. اور آپ سوچئے کہ کل تلک یہی جنوری میں جب ہم لوگ اسکائپ اور فیس بک کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے مختلف شہروں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ کوئی تحریک چلائی جائے پاکستان کے اندر. یہ جو غاصبوں کا قبضہ ہے، جنہوں نے پاکستان کو اپنی ملکیت بنایا ہوا ہے، یہاں عدل اور انصاف پر مبنی نظام، وہ چینج کیسے لایا جائے جس میں سب نے بات جو کی وہ یہ کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اسلام نہیں جو ملا عمر کا اسلام ہے. اسے اسلام مت کہیں، وہ طالبانی مذہب ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ طالبانی مذہب نہیں، اسامہ بن لادن کا مذہب، ملا عمر کا مذہب، شیطانوں کا مذہب. یہ اسلام وہ ہے جو عورت اور مرد کو برابری دیتا ہے. یہ اسلام وہ نہیں جو یہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنے سروں پہ حجاب پہنیں گی، بلکہ وہ عورتوں کو اختیار دیتا ہے جیسے مردوں کے پاس اختیار ہے کہ حق کے حکومت شوہر کے پاس بھی نہیں، باپ کے پاس بھی نہیں. حق کے حکومت صرف اللہ کا ہے. کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو محکوم بنائے. یہ ہے قرآن جس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئی انسانیت کو آزاد کیا تھا.
آپ سب اس اسلام سے شاید واقف نہیں ہیں، اور اس میں آپ کا قصور نہیں، کیونکہ اسلامیات کے نام پہ جو کچھ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا گیا اس میں بہت سے بچے ایسے تھے جنہوں نے اسلامیات کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھا، اور جو کچھ پڑھایا گیا اسے بس ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا، اور اس کے بعد شیعہ اسلامیات آئی ہمارے ملک میں اور سنی اسلامیات آئی۔ یہ دونوں اسلامیات میں فرق کچھ نہیں ہے، ان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور ہسٹری بھی کن کی لکھی ہوئی؟ ان لوگوں کی جو مفتوحہ علاقوں میں رہتے تھے، جو غصے میں تھے، خفا تھے، ناراض تھے ان عربوں سے کہ انہوں نے ہم پہ حکمرانی کیوں کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ جو چیز آئی ریئیکشن کے طور پر، آپ دیکھیے کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں ان کا ایک بھی راوی عرب نہیں ہے، یہ سب انہی کی لکھی ہوئی ہیں جن کا تعلق اس زمانہ قدیم کے ایران سے ہے، جو ایک مفتوحہ علاقہ تھا، اور وہاں سے یہ چیزیں اٹھی ہیں۔ قرآن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس اسلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ عجمی اسلام ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت عجیب و غریب روایات میں کھو گئی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 لفظوں میں بیان کروں کہ ابو جہل اور ابو لہب کا جو مذہب تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اس لیے کہ اسے ختم کرنا ضروری تھا کہ وہ جہالت پر مبنی ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کو قوم بننے ہی نہیں دیتی۔ توہمات پرستی کی وہ باتیں جس سے قوم بن ہی نہیں سکتی۔ عید کی نماز کا دن، عید کس دن ہوگی یہ بھی بیچارے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک متفقہ علیہ قانون بنانا کہاں کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ابو جہل کا مذہب، ابو لہب کا مذہب، یہ وہی چیز دوبارہ سے زندہ ہو گئی، اور اسی مذہب نے جو زوریسٹرین اسرائیلیات اور اس کے اندر یہودیوں کے وہ قدیم عقائد جو اس دور میں تھے، انہی عقائد کو زندہ کیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اسلام۔ ہمارے پہ یہ اسلام مسلط کر دیا گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، قرآن میں ذکر ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایک ہی مشن، ایک ہی پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق نہیں ایک کا دوسرے کے بیچ میں، سب ایک ہی تعلیم دیتے تھے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ جنت سے نکلا ہوا آدم جب رب کا نظام قائم کرتا ہے تو اسے وہ جنت دوبارہ مل جاتی ہے۔ یہ جنت پاکستان پارٹی، یہ نام کیوں منتخب کیا ہے ہم نے؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ قرآن میں جو ذکر ہے آدم کا اور اس کی بیوی کا، تو یہ کسی میاں بیوی کی داستان نہیں ہے، قرآن کے سمجھانے کا بڑا حسین انداز ہے کہ آدم نے نافرمانی کی اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ کسی میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا انتہائی حسین انداز ہے زندگی کے سیکرٹ کو سمجھانے کا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ آدم جب جنت سے نکلا تو اس کے بعد آدم نے توبہ کی، تو آدم کی توبہ قبول ہوئی اور ہم نے آدم کو ہدایات دیں انبیاء کے ذریعے سے۔ یہ ہدایات، یہ گائیڈنس کس چیز کے لیے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایک ہی تعلیم لے کے آئے کہ کس طریقے سے اس جنت سے نکلا ہوا آدم دوبارہ جنت حاصل کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنی فردوس گمگشتہ کو پا سکتا ہے، وہ زندگی جس میں وہ جنتی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ کیسی خوابوں کی باتیں ہیں؟ بھائی خوابیں نہیں ہیں،
یہ جو لوگ یہاں امریکہ میں آتے ہیں، حالانکہ یہ جنت نہیں، لیکن جنت کے قریب تر ایک نظام ہے جو قائم کرنے کی کوشش کی ہے انسانوں نے، تو یہاں بے ساختگی سے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یار جنت میں آ گئے ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے، او بھائی جنت میں آ گئے ہیں۔ تو یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں۔ جو قومیں اس ہدایت کو ہدایت سمجھتی ہیں، گائیڈنس سمجھتی ہیں، وہ قومیں اس جنت کی جانب بڑھتی ہیں، پاتی ہیں، حاصل کرتی ہیں اسے۔ جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی خواب و خیال کی دنیا ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ انبیاء کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس پہ غور کیجئے کہ وہ کہتا ہے سب یہی تعلیم دینے آئے تھے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق نہیں کسی کی تعلیمات میں، سب ایک ہی پیغام، ایک ہی تعلیم کہ اللہ کا قانون قائم کرو، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق کرو، تاکہ کسی انسان کی ضرورت رکی نہ رہ سکے۔ تو پھر تم دیکھو گے کہ ہر انسان کو اس کی صلاحیتوں کی نشو نما کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں لے کے آتا ہے، لیکن جہنمی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو وہ بننا چاہتا ہے بن نہیں سکتا۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ وہی ہے، پڑھیے آپ جو گوگل پہ کرتے ہو، جی ہوم، وہ ایک وادی کا نام ہے جس وادی میں مذہب کے نام پر مذہب کے پادری انسانوں کو چڑھاوے کے طور پر زندہ جلاتے تھے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے جہنم۔ انسانوں کو جلایا جاتا تھا دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ پادریوں کا ایک اپنا جاہلانہ بلیف ہوتا ہے کہ کون سے انداز ہیں اختیار کیے جائیں کہ دیوتا خوش ہو جائیں۔ یہ میجیکل بلیفز، یہ جہالت کی باتیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم وہ وادی ہے جہاں انسانی صلاحیتیں جھلس کے رہ جاتی ہیں۔ جو انسان کچھ بننا چاہتے ہیں بن نہیں سکتے۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، حالانکہ میں پھر کہتا ہوں یہ جنت نہیں ہے، لیکن 60-70% کے قریب افراد وہ ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں جو بننا چاہتے ہیں اور جس سٹیج پہ بننا چاہتے ہیں بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی 40 سال کا آدمی ایک دم سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہے جنت پاکستان کا منشور۔ یہ جو میں آپ کے سامنے وہ نظام لے کے آؤں گا کہ یہ چیزیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جو چاہو گے بن جاؤ گے اس نظام کے تحت، اور جب نجات حاصل کرو گے اس دیوی دیوتاؤں کے اس جاہلانہ تصورات سے جن کی وجہ سے پاکستان جہنم بنا ہوا ہے، اس دن آپ دیکھو گے کیسے انسانیت فلاح پائے گی۔ وہ نظام جس میں انسانیت کی نشو نما ہوتی ہے، یہ حکومت کا فریضہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ایک ہی ڈیوٹی تھی، اقیم الصلاۃ و آت الزکات، کہ تم ایک نظام حکومت قائم کرو جہاں رول آف لا ہو، اور دوسری چیز کیا؟ ایتائے زکات، انسانوں کو ان کی نشو نما، ان کی ڈیولپمنٹ، ہیومن پوٹینشیلز کی ڈیولپمنٹ، اور وہ بھی کیسے؟ ٹو دا فلیسٹ، کہ جب انسان مرے تو کہے اس انٹیگریٹی کے ساتھ کہ رج کے جیا ہوں، جو بننا چاہتا تھا بنا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ 80-90 سال کے لوگ یہاں پر جب اپنی زندگی کی آخری سانس، وہ جسے یوم الآخرہ کہتا ہے قرآن، تو کس خوشی اور تبسم کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں کہ جو زندگی میں بننا چاہتے تھے وہ بن گئے۔ صلاحیتوں کی نشو نما کا موقع، یہ مجھے کبھی تصور ہی نہیں ہوتا میرے پاس اگر میں خود امریکہ میں نہ آیا ہوتا۔ ان 20-22 برس میں جو کچھ میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے
اور جس طرح سے میں کچھ بن پایا ہوں تو یہ سب کچھ عطا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، کہ میں اس معاشرے میں آیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور دیکھا کہ جو بننا چاہو بن سکتے ہو، ورنہ آج میں پاکستان میں ہوتا میری یہ سوچ ہی نہ ہوتی، میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دھرنے دے رہا ہوتا اور امریکہ کو گالیاں دے رہا ہوتا۔ یہ سوچ، یہ نشو نما انسان کی ڈیولپمنٹ ذہن کی، یہ کہ کیسے اس قوم نے اپنے آپ کو زندہ قوم بنایا ہے، حق اور صداقت کے وہ کون سے اصول ہیں جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، کیسے اس قوم نے ان اصولوں کو کس انداز سے اپنایا ہے، یہ ہے چیز جو ہمارا منشور ہے۔ ایک لفظ میں کیا بیان کروں اس منشور کے بارے میں؟ یہ نظام، قرآن کا جو نظام ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں شاید یہ شعر اسی کے بارے میں ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ وہ نظام ہے۔ اور کون ہیں ہم لوگ؟ یہ میرے بارے میں جو سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی، پروفیشنل لوگوں کی زندگیاں پیشے کے اعتبار سے اس طرح سے سیکلوڈڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ میری والدہ وہ ڈاکٹر تھیں، تو مجھے انہوں نے کہا، جب میں نے کہا کہ جی میں اپنے نام کا بڑا سا بورڈ بنواؤں گا پاکستان میں، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ ڈاکٹرز کے ایتھک کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی میڈیکل کونسل کی جو ریگولیشنز ہیں کہ 1.5 فٹ بڑا اور شاید 6 انچ چوڑا، اس سے بڑی تختی آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ اشتہار پسندی، یہ چونکہ میری تعلیمات میں نہیں ہے، میرے پروفیشن کا حصہ نہیں ہے اور کسی بھی ڈاکٹر کا نہیں ہے، ہمارے میں سے کوئی بھی مشہور معروف ہستی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جتنے بھی لوگ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسلنس اٹین کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کے ریزیومیز دیکھیں کہ یہ کون ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو ایسے بے شمار پاکستانی جنہوں نے گزشتہ 60-65 برس میں قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے بارے میں تصور، جو عام تصور دیا جاتا ہے، وہی جو ہمیں اسلامیات کے ماسٹر صاحب نے جو بتائی تھیں باتیں کہ جی کنکریاں ہیں، ابابیلیں ہیں، وہ پتھر پھینکتی ہیں آ کر، جب ان لوگوں نے تجسس کیا اور غور کیا کہ اصل پیغام کیا ہے اور اس تعلیم کے ذریعے سے بات کیا کہی جا رہی ہے، وہ تدبر اور تفکر کرنے والے جوانوں کی تعداد اللہ کے فضل سے اس دور میں جب پاکستان بنا تھا، یا اس 1936 کی بات ہے جب علامہ اقبال موجود تھے، وہ دور میں جب اقبال کہتا تھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، وہ راز کہ قرآن کا اصل نظام کیا ہے، قرآن کی اصل تعلیمات کیا ہیں، رفتہ رفتہ ان 65 برس میں، 60-65 برس میں ایک کثیر تعداد، لاکھوں پاکستانیوں کی ایسے موجود تھی، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا، ہر شہر سے رابطہ قائم ہوا میرے ساتھ، اور میں نے یہاں اسکائپ کے ذریعے سے، ویبینارز کے ذریعے سے دیکھا کہ ہماری قوم کے اندر یہ جو جوان ہے اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری قوم کے جوان ہی نہیں، جس وقت ہنگامے اور پاکستان کے میں انتہائی شدید ہوپلیسنس کی لہر دوڑی اور قوم کے سب افراد نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، اور سب نے کہا کہ جی کیا کریں، انقلاب چاہیے، چینج چاہیے، تو میں نے دیکھا ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ ہے وہ جس کا ذکر ہے قرآن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک دور آئے گا، آتا ہے جب انسانیت خود کھڑی ہوتی ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ ہمیں رب کا نظام چاہیے، وہ رب جو سب قوموں کو یونائٹ کرتا ہے، وہ سسٹم جو ساری دنیا کی قوموں کو برابر سمجھتا ہے، تفریق نہیں کرتا مذہب کی بنیاد پر، وہ سسٹم آف گورنمنٹ، وہ نظام۔ لوگ دنیا میں
آپ دیکھو کہ کس قدر بے چینی ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، جلسے جلوس. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ پیچھے جائیں تو ہر کچھ پیریڈ کے بعد آپ کو وہ دور آتا ہے کہ نوجوانوں نے جلوس نکالے، دھرنے مارے، نعرے مارے، دیواروں کے ساتھ ٹکریں ماری. یہ جو وال سٹریٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے کہ کیسے لوگ جمع ہیں، اس کا نام ہی وال سٹریٹ ہے کہ آگے دیوار ہے، آگے اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتے آپ. یہ جو دھرنے اور انقلاب کی باتیں، نعرے، جوشیلے نعرے، آپ پاکستان ہی کی تاریخ کو دیکھ لیں. شیخ مجیب صاحب آئے، نعرہ دیا ہم یہ کر دیں گے. بھٹو صاحب روٹی کپڑا مکان، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ سیاسی لوگوں کے یہ نعرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اقتدار کی کرسی مل جائے. عوام اس کے پاس دو ہاتھ کے علاوہ کچھ نہیں، وہ ووٹ جا کے ڈال دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے دیکھیے کیا کرتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ملک میں جو ہو رہی، یہ آج کی بات نہیں. یہ جو ہنگامہ آرائی ہے، یہ ہنگامہ آرائی جو دنیا میں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھو فرعونوں کا جو دور ہے ہسٹری میں، 4-5 ہزار سال تک فرعونوں کی حکومت تھی، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا تھا. فرعون، شداد، نمرود، انسانوں کا خون چوسنے والا وہ نظام، اس نظام میں انسانوں کی تمام محنتوں کا ماحصل کوئی اور لے جاتا ہے. جو انجوائے کرتا ہے زندگی کو ان کی محنتوں کے ماحصل پر. یہ ہے شیطانی نظام، اور اس کے برعکس ہے رحمانی نظام. ہم نے جب اپنا یہ جماعت بھی بنائی تو اس کا نام، پارٹی کا سلوگن بسم اللہ جو رکھا، تو اسی وجہ سے کہ وہ لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی ہی نہیں کہ قرآن میں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. یہ سلوگن ہے اسلامی مملکت کا، مکھڑا ہے. وہ کیا کہتے ہیں موٹو، کہ اللہ وہ ہے جس کا قانون رحمان ہے. دیکھیے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ یہی بتانے آئے کہ دیکھو اللہ کا قانون وہ ہے جو رحمان ہے. رحمان وہ قانون جس کے تحت ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق ملتا ہے. آپ دیکھتے ہو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، امیر کے بچے اور غریب کے بچے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ بیگم صاحبہ جو کوٹھی میں ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اس کی جنین میں، وہ بچہ کس انداز سے رزق پاتا ہے اس میں، اور اس بشیرہ بی بی کے جو اس کے سرونٹ کوارٹر میں ہے اسے جس انداز سے رزق مل رہا ہے، دونوں کے بچوں کو برابر رزق دیتا ہے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس کے نظام میں رزق دینے کے معاملے میں. تو اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور وہ الرحیم ہے. جب تم اس کے قانون کو نافذ کرتے ہو وہ گارنٹی دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گارنٹی دیتا ہے کہ رزق کی تقسیم سب کو برابر ہوگی. کسی انسان کی صلاحیتیں رکی نہیں رہیں گی. ہر انسان کے پوٹینشلز جو ہیں وہ بن کے دکھائے گا. وہ آپ میں سے کچھ لوگ کہو گے جی یہ تو بڑی خواب کی باتیں ہیں. او بھائیو، خواب کی باتیں نہیں ہیں. آنکھیں کھولو اور دیکھو اسرائیل کو. 280 نوبیل پرائز ونرز ہیں اس قوم کے، 280 نوبیل پرائز ونرز. کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آنکھیں کھولو، یہ نظام ایک ریئلٹی ہے. قوموں کو جب موقع ملتا ہے کہ انہیں روٹی کپڑا مکان سے فراغت ملے اور ہر وہ سامان نشو و نما جس کی انہیں ضرورت ہے وہ انہیں اسٹیٹ پرووائڈ کرے. اس نظام کا نام ہے نظام زکوٰۃ. یہ ہے وہ سسٹم. اور کون دیتا ہے؟ ایتاء زکوٰۃ. یہ مملکت کا فریضہ ہے، مملکت کا فریضہ ہے. اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. مملکت قائم کرتی ہے، مملکت دیتی ہے. ہمارے ہاں جب اسلام اپنی پٹری سے اترا اور مذہب میں تبدیل ہوا، یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی یہ ایک الگ
بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے، میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام کے بہت سے اسکالرز ہیں موجود ہمارے عہد میں جو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے۔ ہمارے عہد کے موسٹ لرنڈ اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد ہیں جو فلوریڈا میں ہیں، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے نوجوانوں کو وہ جو بھی ان کے سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ جوابات دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو عظیم الشان کام انہوں نے کیے ہیں اللہ یہ نصیب کرے ہماری قوم کو کہ وہ ان کی باتیں سن سکے اور پڑھ سکے۔ جو ہمارے عہد میں جو اسلام کا تصور ہے اس سے پردے اٹھائے ہیں کہ یہ زنگار جو ہمیں لگا کر اسلام کے بارے میں بھیانک اور گھناؤنا تصور دیا کہ یہ ایک مذہب ہے، پوجا پاٹ کی کچھ روایتوں کا نام ہے جیسے اور مذاہب ہیں، یہ تعلیم ہمارے ممبر و محراب سے، مساجد سے یہی دی جاتی ہے۔ جیسے وہ امریکہ کے اسلامک سینٹروں میں امام کھڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ You have Christmas and we have Eid, and just as you have some beliefs and we have beliefs, so we are brothers and you and us are all the same brother, inshallah, inshallah۔ یہ انداز ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن میں ذکر ہے تماثیل کا کہ کیسے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سمجھاتے ہیں بات کو تماثیل کے ذریعے سے تاکہ آپ کی توجہ مرکوز رہے۔ تو وہ نظام جس میں سب انسانوں کو ان کی بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، everybody gets equal opportunity to live life to the fullest، یہ ہے اسلامی نظام۔ آپ میں سے جو سب سے زیادہ ہمیں دقت آ رہی ہے اسلام اور اسلامی نظام کے بارے میں بات کرنے کی، وہ ایک طبقہ ہے جو ہمارا اسلامیات یافتہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بی اے میں کمپلسری اسلامیات پڑھی، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ اپنی اے گریڈ لینے کے لیے اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اسلامیات کے نام پہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی مدینہ تھا، 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج تھا، اور اس کے بعد بنو قریظہ نے یہ کیا، صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط یہ ہیں، اور یہ شرائط اگر آپ ساری کی ساری یاد کر لو تو آپ کو اسلامیات کے پرچے میں اے ملتا ہے۔ اور جو قرآن جسے پڑھایا جانا چاہیے تھا وہ قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کو شان نزول کے ساتھ پڑھاتے ہیں، یعنی ہر آیت کو ڈھانپ دیا گیا اس کے پیغام کو تاکہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جی کیا واقعہ ہوا، کیا میریکل ہوا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کو اسی طریقے سے سولی پہ چڑھا دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سولی پہ چڑھایا۔ مسٹیفائی کر دو، جیسے حضرت عیسیٰ ہے، اب قرآن جو ان کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، سب کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مملکتیں قائم کی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ایک سٹیٹ تھی جس کی انہوں نے بنیادیں اٹھائیں اور دعا مانگی کہ ہماری دعا ہے کہ اس سٹیٹ میں بسنے والے جو ہماری اولادیں ہیں وہ مسلمین ہوں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں، وہ جو قانون کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہمیں اس اسلام ان تعلیمات سے یکسر دور کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مملکت، اب کچھ باتیں آ رہی ہیں منظر عام پہ، ریسرچ کرنے والے بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا، لیکن قرآن جو بتاتا ہے وہ تو بڑا واضح ہے اس نظام کے بارے میں جو عیسیٰ نے قائم کیا تھا۔ قرآن اس ایکویلٹی کے نظام کے لیے جسے سبیل اللہ کہتا ہے، اللہ کا راستہ،
اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے. لفظ سبیل اللہ پہ ہی غور کرو کہ اللہ کے قانون سے جو رزق پیدا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لائن کے ذریعے سے بندوں تک پہنچنا چاہیے. کسی بندے کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہنی چاہیے. اور اتنا بڑا پاکستان آپ نے جو حاصل کیا اور لوگ آٹا روٹی گاجر مولی کو ترسیں، یہ ہے شیطانی نظام. اور قرآن کا کوئی صفحہ کھولو اس میں یہی ذکر ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ صدو عن سبیل اللہ، کیسے رکاوٹیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اس نظام کو جان ہی نہ پائیں. تو قرآن میں مختلف اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے سے ایک اصطلاح جو اس نظام کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے وہ ہے المعون. جیسے بہتا ہوا پانی ہے تو دیکھو کہ پانی کیسے ہر اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، نچلی سطح پہ. واٹر کیپس اٹس اون لیول. تو قرآن المعون کا نام دے کر اس نظام کو سمجھاتا ہے اور بتاتا یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس نظام کو قائم کرنے نہیں دیتے. وہ اس نظام کی بجائے لپ سروس ورشپ کا پرچار کرتے ہیں. قرآن انہیں مکذبین کہتا ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کے نام تو جپتے رہتے ہیں بلکہ سرمایہ دار انہیں اپنے پیسوں سے چرچ اور مسجدیں بنا کے دیتا ہے کہ قوم اللہ کے نام کو جپنے منہ سے 31 دفعہ یہ بولو 32 دفعہ یہ بولو، اسی کو اسلام سمجھتی جائے. قرآن نے مکذبین کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر بار بار قرآن جو کہتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، کس قدر افسوس کی بات ہے آج کے دور میں یہی مکذبین موجود ہیں. یہ قرآن اپنے عہد کے بارے میں کہہ رہا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد تمہیں اور کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ دیکھو تمہارے سامنے ایک روشن پیغام، ایک روشن دلیل. اور کیا روشن دلیل ہے؟ irrefutable ایویڈنس ہے. irrefutable ایویڈنس جو قرآن پیش کرتا ہے اس نظام کے لیے. اما یتساءلون، کہتا ہے what arguments do they have عن النبأ العظیم، against this revolution، یہ انقلاب جو نبی اکرم لا رہے ہیں ان کے پاس کیا آرگومنٹس ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بابا رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق کرو. اللہ ہے نا جو دیتا ہے، تو اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق رزق کی تقسیم کی جو وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے what arguments do they have، تمہارے پاس آرگومنٹ ہے کیا؟ سورج اس کا ہے، پانی اس کا ہے، قانون اس کا ہے، اسی کے قانون سے تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اسی کے قانون سے سب کچھ چلتا ہے. بیج کوپل بنتا ہے اور اسی کے قانون سے وہ ایک بیج سے 1000 دانہ نکلتا ہے. دیکھتے ہو کس کا قانون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ رزق کی تقسیم بھی اسی کے قانون کے مطابق کرو اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے محنت کی ہے، کھیتی باڑی تم نے کی، بیج بھی تم نے لگایا، پر اقبال کے الفاظ میں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب. یہ کیسے یہ بادل آتے ہیں؟ یہ اقبال کی نظم ہے الارض للہ، اور الارض للہ ارض پاکستان، یہ ہے جنت پاکستان کا منشور کہ یہ نظام، یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا کیسے ان غاصبوں کے پاس چلا گیا جو آج اس رزق کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتے. اس سے کیسے نجات ہوگی، اس وڈیرائزم سے کیسے خاتمہ ہوگا، یہ ہے جنت پاکستان کا منشور. اور جس مشن کو لے کے ہم اٹھے ہیں، ہماری تعداد بہت ہی جسے کہتے ہیں قلیل سی تھی، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس انداز سے رسپانس ملے گا. لیکن جیسے میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی کہا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے. وہ والقلم وما یسطرون کا جو دور تھا، اب فیس بک پہ ہزاروں کی تعداد میں، جی ہاں ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان ہے جو جنت پاکستان پارٹی کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، اس کے مینیفیسٹو کو دیکھتا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. اس ویب سائٹ کا ذکر تھوڑا سا کروں گا کہ
ایک ماہ کے اندر کم از کم یعنی 5-6 ہفتوں کے اندر 6000 افراد نے اس ویب سائٹ پہ آ کے کلک کیا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. اتنی ریپڈ پروگریس دنیا کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں, اور فیس بک کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ورلڈ کی پولیٹیکل پارٹیز میں جنت پاکستان. میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ اس طریقے سے کیسے نوجوان آ رہے ہیں. لیکن ایک دن کسی من چلے نے, جو کہ قرآن منع کرتا ہے کہ آپ کسی پہ شبہ فنگر پوائنٹنگ نہ کرو, اس نے اس ویب سائٹ کو ڈسٹروائے کر دیا. اب جس دن کی وہ بات ہے, کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, 2 ہفتے پہلے کی, تو میں بہت اداس, بہت پریشان, اس لیے کہ بڑے فخر سے ہم کہتے تھے کہ دیکھیے اتنے لوگ اس ویب سائٹ کو پسند کرتے ہیں. فیس بک والوں کو بھی لکھا کہ کوئی طریقہ کرو, ان کے ہاں تو کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جو ڈائریکٹلی رسپونڈ کرے. بہرحال کچھ لوگوں نے مجھے چٹھیوں کا جواب بھی دیا, لیکن وہ جو 1-8 گھنٹہ میں بیٹھ کے پریشانی میں بیٹھا تھا, میری بیوی نائلہ میرے پاس آئی اور اس نے قرآن ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور اس نے کہا, فیض صاحب کا شعر سنایا کہ جی آپ تو یہی شعر سناتے ہیں, جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی اگر چکیں تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانے. یہ قرآن کی روشنی اب دنیا اس کی جانب آ گئی ہے, اسے اب آپ گل نہیں کر سکتے. اور میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو تکلیف ہے ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم میں, ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہو یا دنیا بھر کا پولیٹیکل سسٹم, وہ ہیرو ورشپ پر مبنی ہوتا ہے. اس میں کوئی سیلیبریٹی, کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے, سیلیبریٹی کو, مشہور آدمی کو, ہیرو کو عربی زبان میں بطل کہتے ہیں. یہ باطل لفظ اسی سے نکلا ہے. دنیا کے تمام مذاہب جو مخلوق خدا کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں وہ یہی بطل ہوتے ہیں. کسی نہ کسی ہیرو کے پیچھے قوم لگتی ہے. وہ ہیرو مختلف نعرے لگاتا ہے, لیکن وہ ہیرو سومنات کی طرح ہوتا ہے, بولتا کچھ نہیں, جواب نہیں دیتا. ہماری قوم ہو یا دنیا کی کوئی قوم, سومنات پرستی, ہیرو ورشپ ایسے گھٹی میں پڑی ہے, تو وہ جو کسی نہ کسی سومنات کی پرستش کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پتھر بھی مارنے کی اور ہر طریقے سے اس چیز کو روکنے کی. لیکن یہ چیز, یہ دعوت ہے ان کے لیے بھی. میں یہاں بات ذکر کروں گا کہ مجھے خاص طور پہ تاکید کرتے ہیں لوگ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں کہ آپ اپنی تقریر میں بس خدا کے لیے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہ کہنا. بالکل ویسے جیسے سومنات کے پجاری محمود غزنوی کے پیروں میں گر گئے کہ یہ ہمارا بت ہے, ہمارا سومنات ہے, بس اس کے خلاف کچھ نہ کہیے. میں کیا کروں, جس آئیڈیالوجی کا محمود غزنوی ماننے والا تھا اور جس آئیڈیالوجی کا میں ماننے والا ہوں, اس نے جو جواب دیا وہی میرا جواب ہے کہ ہم بت فروش نہیں ہیں, بت شکن ہیں. ہم اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں. کسی انسان کو ہم وہ بڑا آدمی مانتے ہی نہیں ہیں. انسانوں میں سب سے بڑا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں بھی قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے, کل ان سے کہے انا بشرم مثلکم, میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں. تو یہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نام نہاد, جہاں تک میرا تعلق ہے, میرے پہ تو شکر ہے کبھی کسی بڑے آدمی کی پرچھائی بھی نہیں پڑی. میں جب چھوٹا تھا تو ایک بار زندگی میں 2 موقعوں پہ میں نے آٹوگراف لیا ہے. میری 10-11 برس عمر تھی تو بھولو پہلوان اور ان کے بھائی آئے تھے مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں. میرے والد صاحب وہاں تعینات تھے اس دور میں, تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کا آٹوگراف لیا. اور مجھے دوسرا جو میں نے آٹوگراف زندگی میں لیا کبھی کسی کا, وہ پاکستان میں جب چائنا کے پریمیئر چیو این لائے آئے تھے, اس وقت بھی میری عمر یہی کوئی 13-14 برس کی تھی. یہاں بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے, میں کون ہوں,
یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ایک علیحدہ موقع پہ جو کچھ بھی میرا کچا چٹھا ہے زندگی کا وہ میں آپ کو خود سنا دوں گا، اس سے دوسرے لوگ جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ جو کچھ بھی یہی مخالفین جو کہ پرستش کرتے ہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی، یہ پرستش عجیب چیز ہے۔ فیس بک پہ آپ دیکھیے تو اپنا چہرہ نہیں، پرویز مشرف کا چہرہ، حالانکہ فیس بک ہے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آنے والا آئے گا اور سب کچھ بدل دے گا۔ یہ آنے والا آئے گا، اور یہ جو مجھے یاد ہے پاکستان میں گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھیں جس وقت بھٹو صاحب اور جماعت اسلامی کی سیاست شروع ہوئی، کہ اس کے بعد دور آیا بے نظیر اور نواز شریف کا، ساڈی بے نظیر ساڈا بھٹو۔ یہ جو تصور ہے یہ اس قوم میں بہت کامن ہے جس قوم میں خود اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا خود اٹھنے کی وہ جرت ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ مردے جو ہیں ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آ کے کہے گا قم باذن اللہ، اٹھ کھڑا ہو جا۔ یہ اقبال نے جو کہا تھا خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، یہ خودی کہ تو نے خود جو کچھ کرنا ہے، یہ خودی کی کیا تعلیم ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اوپر خدا ہے اور نیچے تیری خودی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ اور قرآن نے جو انقلابی بات کہی کہ اور تو اور جہاں تک قوموں کا تعلق ہے، اللہ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتا، اللہ بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ پرویز مشرف صاحب اور عمران خان صاحب اور کس کھیت کی مولی ہیں یہ لوگ؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ بھی کسی قوم کی حالت بدل نہیں سکتا جب تک اس قوم کے اندر خود نفسیاتی تغیر، وہ جو یو ٹرن مارنا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے راستے پہ ہم چلتے آئے اور جو آگے سے ہمیں کچھ نہیں دیتی، جب تک ہم اپنا راستہ نہیں بدلتے، یہ تھنکنگ کی چینج، قرآن نفسیات تغیر کا جو ذکر کرتا ہے، کوگنیٹو چینج، تغیر نفس، یہ ہے قوم کے لیے بے حد ضروری۔ اور اس کے لیے آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ پاپولر کیا چیز ہے اور میں وہی بات کہوں جس سے قوم تالیاں مارے۔ یہ غلطی ایک بار سید ابوالعلا مودودی کر چکے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں مسلمان جو اسلامی نظام چاہتے تھے، انہوں نے سید صاحب کی کتابیں پڑھی، اور میں نے بھی پڑھی جب میں طالب علم تھا، کہ جی اسلام اور اسلامی نظام کا جو تصور یہ پیش کرتے ہیں کس قدر حسین ہے، لیکن جس وقت عملی سیاست کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جی ملک میں تو اگر میں فقہ حنفی اور فقہ حنفی کی بات کروں تو سارے مولوی جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے اور پھر ہم پاپولر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ وہی فقہ حنفی ہے جس کے بارے میں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور مودودی صاحب خود اس کے سب سے بڑے کرٹک اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، یہ جملہ ہے ان کی کتاب کا کہ یہ وہ فقہ ہے جس نے مسلم امت کو، اور اس فقہ نے ایک منجمد شاستر بنا کے رکھ دیا ہے اسلام کو، منجمد شاستر، کنجیلڈ اینڈ فروزن فلاسفی، کہ اسلام کو جس نے ایک یہ بنا دیا۔ لیکن جس وقت وہ سیاست میں آئے انہوں نے یہ ایک، اور سیاست کا نتیجہ پھر یہ ہے وہی جو سلطان ٹیپو کی وصیت نظم ہے کہ شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول، حق کی بات کر، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کیا بات کہتا ہے! پولیٹیکل ورلڈ میں جہاں ساری دنیا پاپولیرٹی کے لیے کوشاں ہے، ہمارا مقصد ہرگز پاپولیرٹی نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ تغیر آئے، اور وہ تغیر آ چکا ہے قوم میں، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں رجوع کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے قانون کی طرف رجوع کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کیوں نہیں ہے، پاکستان میں روٹی کیوں نہیں ہے،
اور ایک بچے نے جو تلخ ترین بات لکھی، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب صرف یہ بتا دیں کہ امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے؟ میرا باپ مزدور ہے، اس کی مہینے کی آمدن 8,000 روپیہ ہے، اور جرنیل 8 لاکھ روپیہ کماتا ہے، اور چیف جسٹس اور یہ جسٹسز 8 لاکھ روپے کماتے ہیں، کیا امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے؟ میں اسے کیا بتاؤں؟ سن بیٹا کہ تیرے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، سن، میں تجھے جواب دے رہا ہوں بچے، کہ سن کہ جس دن 1948 میں پاکستان کا پے کمیشن بیٹھا، تو پے کمیشن جو تھا منسٹری آف ہوم افیئرز کے تحت، یہ ریکارڈڈ بات ہے، لکھی ہوئی ہے، ڈاکیومنٹڈ بات ہے جو سنا رہا ہوں، تو ان کے پیش نظر یہ چیز تھی فیصلہ کرنا کہ لیبرر کی تنخواہ کتنی ہے پاکستان میں، اس کے بیسس پہ ایک کلرک کی تنخواہ کتنی ہوگی، اور اسی کے ملٹیپلز کے ذریعے سے پھر ہیڈ کلرک اور اس کے بعد سیکشن افسر اور باقی ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ کا تعین کیا جائے۔ چنانچہ یہ پے کمیشن جب بیٹھا تو ان صاحب نے کہا کہ چونکہ ایک مزدور کی یومیہ آمدن 1 روپیہ دہاڑی ہے، 1948 کی بات ہے، لہٰذا ایک کلرک کی تنخواہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کرے گا وہ 35 سے 40 روپیہ مہینہ ہوگی۔ اس پہ ایک رجال مومن نے جو وہاں بیٹھا تھا، مرد مومن، جرت کر کے کہا کہ یہ آپ نے کیسے ڈیڈیوس کیا، کیسے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ بتا دیجیے آپ کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، آپ کے جیل میں جو قیدی ہے اس ایک قیدی کے اوپر 3 وقت کی روٹی کا، کپڑے کا، پانی کا، جو بجلی کا خرچہ آتا ہے محض اسے زندہ رکھنے کے لیے، آپ اس خرچے کو کیلکولیٹ کرو کہ وہ کتنا آتا ہے۔ حالانکہ قیدی کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن اس کے روٹی کپڑے پہ جو کچھ خرچ آتا ہے وہ کیلکولیٹ کر لو، اسی کو ہی ایک یونٹ بنا لو، اور اس سے کیلکولیٹ کرو کہ مہینے بھر کا اس ایک آدمی کا خرچہ کتنا ہے، اور اس سے پھر کیلکولیٹ کرو کہ یہ کلرک جو ہے اس کی بیوی بھی ہے اور 3 بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، تو اس ایک فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر لو، اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ اس کلرک کی تنخواہ رکھ دو۔ اس پر سناٹا چھا گیا، حالانکہ کتنی میتھمیٹیکل سی بات تھی جو اس رجال مومن نے کہی، سناٹا چھا گیا، اور ایک صاحب نے کہا کہ آپ پاکستان میں سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، آپ سوشلزم لانا چاہتے ہیں؟ اس پہ اس رجال مومن نے، جو قائد اعظم کا دست راست تھا اور قائد اعظم کا ایڈوائزر رہ چکا تھا، جس کا نام مسٹر غلام احمد پرویز ہے، جو ہوم منسٹری میں ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، 1948 کی لکھی ہوئی۔ انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ دیکھو اگر آپ کلرک کے بچے کو اور کلرک کو روٹی نہیں دو گے تو وہ اور اس کی فیملی، یہ کوئی سانپ اور سانپ کے بچے تو نہیں ہے کہ مٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، جب آپ انہیں روٹی نہیں دو گے تو وہ دنگا فساد کریں گے، قتل و خون کریں گے، چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی، آپ کے معاشرے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کوئی سانپ کے بچے نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں اس پے کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے کہا او پلیز ذرا صبر کریں پلیز، اور انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری قوم کا، ہماری جو قوم ہے نا یہ ایمان پہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ولا مضبوط ہے، یہ واقعتاً مٹی کھا کے بھی زندہ رہ لیں گے، آپ اس قوم کو نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ ہمارے ہاں جو یہ زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ ہے، فارمولہ ہے، وہ یہ لیے ہے، انہی لوگوں کو دینے کے لیے ہے تاکہ ان کا بھی حصہ چلتا رہے۔ آپ دیکھتے ہو انسان کا بنایا ہوا قانون کیسے رزق پہنچنے نہیں دیتا۔ قرآن میں کسی جگہ اس 2.5% زکوٰۃ کا ذکر تک نہیں ہے،
یہ انہی خبیثوں کی بنائی ہوئی بات ہے جسے اسکولوں میں اس طریقے سے بچوں کو پڑھایا گیا اور بچوں کو کہا گیا کہ جی اسلامی نظام جو ہے دیکھو کتنا حسین نظام ہے، زکوٰۃ کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ بچے جو ٹپیکل سینٹنس بولتے ہیں، وہ جو جن کی بڑی کنکریٹ سی تھنکنگ ہوتی ہے، جو ہر یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے بلیفز ہیں ان کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے، ان کا فیوریٹ سینٹنس یہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے کا حل یہ ہے اگر سارے لوگ صرف زکوٰۃ ہی دینے لگ جائیں نا تو اللہ کی قسم اس ملک میں کوئی غریب نہ ہو، ہم لوگ بس زکوٰۃ نہیں دیتے نا۔ اور جب ان سے کوئی کہتا ہے کیوں نہیں دیتے بتاؤ، وہ پھر بچہ ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جسے گڈی اڑانی نہیں آتی، وہ ایک پتنگ لے کے آتا ہے بازار سے اور ڈور کا پنا بھی رکھا ہوا ہے، وہ جب اڑانے لگتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو اڑا، وہ کہتا ہے اڑتی نہیں، اگر میرے پاس نا بڑا پنا ہو نا ڈور کا، اتنا بڑا پنا، اور میرا گڈا ایسا ہو پھر اڑے۔ یہ لوگوں کی جو گڈیاں اڑ رہی ہیں اس لیے ہیں کہ ان کا پنا بہت بڑا ہے۔ اس پنے کا ڈور سے کیا تعلق ہے، اس پنے کا گڈے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ بچے کی اتنی کنکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے، وہ اسی میجیکل انداز سے سوچتا ہے، کوئی میتھمیٹکس اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھے کہ یہ جس گڈی کی بات کر رہا ہے یہ گڈی ہے ہی نہیں، یہ اڑ سکتی ہی نہیں ہے، کسی جگہ نہیں اڑ رہی۔ اور دیکھو ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں، اللہ کے قوانین کے مطابق رزق کی تقسیم بنائی ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامی کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے نام سے جو شریعت منسوب کر کے پیش کر دیتے ہیں یہی طالبانی مذہب کے لوگ، جو ہمارے پہ یہ مذہب جو مسلط ہے، وہ کہتے ہیں جی بس 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور کیسے؟ وہ جو قرآن میں آیت ہے، قرآن نے کہا تھا یسألونک ماذا ينفقون، یہ تیرے سے سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اسٹیٹ میں کتنے پیسے دیں اسٹیٹ کی لیے، کل تو ان سے کہے للعفو، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو اور ضرورت کا تعین خود کرو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، قل العفو، 2 لفظ ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ جی یہ دو اپنے ضرورت سے زیادہ کون ہے جو دیتا ہے، ضرورتوں کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ او میرے بھائیوں، اسرائیل کو دیکھو، یہ دنیا کی پدی سی قوم ہے، سب سے کمزور ترین اگر کوئی انسانوں میں کوئی قوم تھی 1948 میں جس وقت آپ نے پاکستان بنایا تھا، اسی زمانے میں یہ اسرائیل دھتکارے ہوئے ساری دنیا کے، انہوں نے ایک مملکت بسائی اور اس مملکت میں کیا کیا؟ قانون یہ بنایا، پہلا قانون، کہ کسی بھی یہودی کو اس ملک کی سٹیزن شپ کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ آٹومیٹیکلی سٹیزن ہے اسرائیل کا۔ دیکھ رہے ہو، ہر جو کو آٹومیٹک سٹیزن شپ۔ یہ وہی چیز ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مملکت کو بسایا تھا تو کیا اصول دیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو امن میں یقین رکھتے ہیں، امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امن کے بلیورز ہیں، وہ آئیں اور آ کے اس مملکت میں بس جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلامی مملکت کا نام ہے، اسلام، جس کا ترجمہ ہمارے کرنے والوں نے تو یہ کر دیا، آؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بابا داخل کسی آئیڈیالوجی میں تو نہیں، کسی بلڈنگ میں، کسی مملکت میں ہوا جاتا ہے۔ فی السلم کافہ کے معنی ہے سارے کے سارے آ جاؤ، یو آر ویلکم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے اس نظام کی! وہ نظام جو آپ کو اسرائیل میں نظر آتا ہے کہ ہر یہودی کو یہ ویلکم ہے کہ تو اس ملک کا سٹیزن ہے۔ آپ اپنے پاکستان کو تو چھوڑ دو کہ ہم نے 1953 میں جو کیا کہ بند کر دیا کہ یہاں اب اور کوئی مسلمان آ ہی نہیں سکتا۔
یعنی وہ ہندوستان کا مسلمان جس کے لیے دروازے کھلے رہنے چاہیے تھے، اور ہندوستانی کے مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے مسلمان کے لیے۔ آپ امریکہ کی سکسیس کا پوچھتے ہو کیا راز ہے؟ ان کی امیگریشن پالیسی دیکھو، لکھا ہے وی ویلکم امیگرینٹس۔ یہ ہوتی ہے قوم جو جانتی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ اگر ایک پیٹ لے کے آ رہا ہے تو 2 ہاتھ بھی لا رہا ہے، وہ کام کرے گا، اس کو انگیج کرو کام میں، کتنا پروڈکٹیو سٹیزن وہ بنتا ہے۔ نہ، یہ جو شیطانی تصور ہے کہ دروازے بند کر دو۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے، وہی سعودی عرب جسے آپ نے محنتوں کے ساتھ بنایا ہے، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا مزدور، سٹیزن شپ دیتا ہے آپ کو؟ کسی بھی اسلامی ملک کو جا کر دیکھ لو، کیا سلوک کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ؟ یہ سلوک کہاں سے آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ڈائننگ ٹیبل پر جو بیٹھنے نہیں دیتا اپنے انسان کو؟ یہ قرآن میں ذکر ہے ڈائننگ ٹیبل کا۔ میں بار بار جو ڈائننگ ٹیبل کی بات کرتا ہوں، المائدہ کا جو ذکر ہے قرآن میں، حضرت عیسیٰ کے اس نظام کے لیے جو قرآن نے استعارہ استعمال کیا کہ وہ نظام جس میں معاشرے کے اولین اور آخرین اکٹھے روٹی کھاتے ہیں، وہ نظام رحمتیں لے کے آتا ہے۔ آپ سورۃ المائدہ کی آخری آیتیں خود پڑھیں، آپ نے دیکھا کہ اس 2.5% زکوٰۃ کا اصول، یہ جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اگر آپ میتھمیٹکسکلی کیلکولیٹ کرو، کہ قوم کی 97% آبادی جو ہے وہ محروم رہتی ہے، اور 2.5% افراد اس قوم کے حکمران بن جاتے ہیں۔ 2.5% افراد کنٹرول کرتے ہیں سارے قوم کو، ساری قوم کی دولت کو۔ اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ قوموں کے بلیفز کے نتیجے قوموں پہ کس طرح حاوی ہوتے ہیں؟ آپ دیکھ لو کہ قومیں جو اپنے عقیدے بناتی ہیں، وہ عقائد ان قوموں کی زندگیوں کو شیپ دیتے ہیں۔ مثلا ہندو مذہب کا عقیدہ ہے، جیسے آپ کے ہاں یہ زکوٰۃ اور 2.5% کا عقیدہ ہے، ہندو مذہب میں پٹی نام کی، یعنی کسی پہ ترس کھانے کی، رحم کی کوئی شے ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی مسکین ہے، غریب ہے، بیمار ہے، وہ کسی جنم کا پاپ بھگت رہا ہے۔ عقیدہ ہے نا، آپ آرام سے سو جائیے، آپ کو کیا فکر ہے؟ کوئی جانور ہے وہ مار کھا رہا ہے، کوئی انسان ہے اسے سزائیں مل رہی ہیں، پسینے میں وہ نہایا ہوا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، کیا ہے؟ بس کسی جنم کا پاپ بھگت رہا ہے۔ وہ مزدور جو دھوپ میں پنڈا سڑا رہا ہے، وہ بھکاری عورت جو زمین پہ بیٹھی ہے، وہ محتاج جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کسی جنم کا پاپ بھگت رہے ہیں۔ لہذا ہمیں کیا، بھگوان بنانے والا ہے، بھگوان نے ان کو ایسے بنایا۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے مسلمانوں نے یہ جو اپنا قانون بنا رکھا ہے، یہ استحصالی شریعت کا، کہ یہ قانون اس لیے ہے کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہمارا کام یہ تھا، ہم تو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہمیں ان کی کیا فکر۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ وہ قوم ہے، یہ نوکر کو سرونٹ کوارٹر میں بجلی کا پنکھا لگا کے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ان لوگوں کو بجلی گرمی نہیں لگتی، ان کو نہیں گرمی لگتی، خود ایئر کنڈیشن میں سوتا ہے اور سرونٹ کوارٹر میں پنکھا نہیں لگا کر دیتا، ان کو نہیں گرمی لگتی، ہے پکھی دے دو ان کو۔ اور کھانا کھاتے وقت بچا کھچا اس کو دے دیا، برتن بھی اس کے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، نوکروں کے برتن۔ یہ امریکہ کہتا ہے نا آپ کو کہ ایسا کرو، ہیں کہ اسرائیل کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ کیوں کہ یہ وہ قوانین ہیں، جیسے بجلی کا ایک میٹر چل رہا ہے نا، واپڈا نے جو لگایا ہوا، ایک اور میٹر بھی چل رہا ہے اس کائنات میں، جسے اللہ کے قانون مکافات عمل کا میٹر کہتے ہیں۔ لیکن وہ شعور اس میٹر کو دیکھنے کا ان کے پاس ہے جو اپنے احساس کو زندہ رکھتے ہیں، جو اپنے احساس کو مار ہی دیں
کہ جی میرا کچھ نہیں، میں نے تو زکوٰۃ دے دی تھی، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے آپ جب دیکھتے ہو کہ یہ آدمی جو سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا ہے یہ بھی انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، جب آپ اسے بجلی نہیں دیتے تو اللہ کا میٹر جو چل رہا ہے دیکھتے ہو کیسے اس نے سارے پاکستان سے بجلی چھین لی ہے۔ یہ ہے عذاب اللہ کا، اور ابھی تو کچھ ہوا نہیں، ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی۔ یہ آپ دیکھنا کہ آگے کیا وقت آئے گا، اس لیے کہ جو قوم اسی لپ سروس ورشپ کو ایمان سمجھتی ہے کہ منہ سے میں نے آوازیں نکال دی ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کا دین، وہ کیسے کہے گا کہ جی ان غریبوں کو تم 2.5 دے دو 100 میں سے؟ اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ اس انسان کو صرف 2.5% حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ انسان نہیں ہے، 2.5% حقوق ہیں اس کے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ یہی ہے، 2.5% لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکمرانی کی اور 97% لوگ جو تھے محتاج محتاج محتاج۔ اسلام کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں جو نظام ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہو کل الف کے پرنسپل پہ قوم کیسے بنی؟ ماس ملٹرائزیشن۔ ہر اسرائیل کا سولجر، وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ ہر مومن جو ہے وہ مجاہد بھی ہوتا ہے، ہر مومنہ مجاہد ہوتی ہے۔ ہر اسرائیل کے سولجر کو انہوں نے اپنی مملکت کی حفاظت کی ٹریننگ دی، امن قائم کرنے کی ٹریننگ دی۔ یہ وہی چیز ہے ماس ملٹرائزیشن جو جنت پاکستان کا منشور ہے۔ ہم نے اس کا نام نظام عسکری رکھا ہے کہ ہم جو انقلاب لے کے آئیں گے، جو چینج لے کے آئیں گے پاکستان میں 3 مہینے کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت نیشنل رجسٹریشن ڈیٹا بیس میں تمام لوگوں کے کوائف موجود ہیں، 3 مہینے کے اندر ہم پاکستان کے ہر اس شخص کو جو کام کرنا چاہتا ہے اسے رجسٹر کریں گے۔ اور چونکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، جو کام نہیں بھی کرنا چاہتا یا اس میں کسی وجہ سے اکتساب رزق کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سب کو رجسٹر کریں گے اور رزق کی تقسیم اسی طریقے سے سب کو برابر ہوگی۔ یہ زمین جو پاکستان کی ہے اس کا 1-1 انچ آپ کا ہے، ہر فیکٹری آپ کی ہے۔ ایسا نظام لائیں گے کہ آپ دیکھو گے اور آپ کہتے ہو کہ کیسے ہوگا؟ وہ چیز آپ میرے پہ چھوڑو، جیسے وہ مریض کو آپ لے کے جاتے ہو انٹینسیو کیئر یونٹ میں، ڈاکٹر وہاں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت خطرناک حالت ہے، I will take care۔ وہ آپ کو اگر اس کی ساری فزیالوجی، انیٹمی اور کیمسٹری بتانے لگے تو وہ اپنا کام کیسے کرے گا؟ اس پروفیشنل پہ آپ بھروسہ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو یہ جو کہہ رہا ہے ایک ذمہ دار آدمی ہے، یہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے۔ اور کچھ نہیں تو آپ اس ڈاکٹر کا ریکارڈ ہی دیکھ سکتے ہو، جیسے کہ امریکہ میں کرتے ہیں، کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے، کس قسم کا ہے، سب کا ریکارڈ ایک پبلک انفارمیشن ہے۔ تو وہاں جب مریض یہ بھی مانگ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا ریزیومے دکھائیں، کتنے عرصے سے آپ ڈاکٹر ہیں، اور جب اس ریزیومے پہ ایسا ہو، وہ جو اقبال نے بات کہی تھی جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھائی، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ یہ ضرب کاری، یہ محنت، حق حلال کی روٹی کھانا، یہ ایک آدمی کا ریزیومے ہے کہ اس آدمی نے کوئی چوری نہیں کی، پاکستان سے ضروریات کی تابع، کہ ماں باپ ہیں ان کے پاس گھر نہیں، بیرون ملک نکلے، گھر بنا کے دیے ماں باپ کو، عزیز رشتہ داروں کی مدد کی، اس وجہ سے ان کروڑ پاکستانیوں میں سے جو بیرون ملک میں روزگار کما رہے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ لیکن
یہ پاکستانی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عقاب جو ہے خواہ وہ آسمان کی وسعتوں میں کہیں بھی اڑ رہا ہو، نگاہ او بشاخ آشیانہ، اس کی ایک نظر ہمیشہ آشیانے پہ لگی رہتی ہے۔ مجھے پاکستان سے نکلے کئی برس ہو گئے، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگوں کا درد میرے دل میں نہ ہو۔ یہ درد اللہ کی عطایا ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے گی یہ رکاوٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں امریکہ میں ڈاکٹر ہوں، اور امریکہ میں کم از کم 16-17 ہزار کے قریب پاکستانی ڈاکٹرز ہیں۔ پروفیسر عادل نجم نے ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے، پورٹریٹ آف اے گیونگ کمیونٹی۔ اس میں بتایا ہے کہ امریکہ میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں وہ کتنے دیالو قسم کے لوگ ہیں، کس انداز سے وہ دیتے ہیں۔ یہ 15-16 ہزار ڈاکٹر اتنے اچھے کام کرتے ہیں، یعنی اگر آپ جسے کہتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے کاموں میں۔ پاکستان سے جو آرگنائزیشنز آتی ہیں، این جی اوز آتی ہیں، یہ ان کو ڈونیشن دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان جا کے جو سب سے خوبصورت چیز ہے، لیکچرز دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جا کے انہیں نئے علوم سے متعارف کراتے ہیں۔ جو نوارد پاکستانی ہیں، جو نئے نئے آتے ہیں پاکستانی ڈاکٹر، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ریزیڈنسی پروگرامز میں کیسے ایڈجسٹ کر سکیں، ہر طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور پاکستانی ڈاکٹرز ہی نہیں، سارا پاکستانی کوشش کرتا ہے کہ جو نوارد ہے یہاں پہ اس کی مدد کرے، کیسے کرے۔ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہمیں قوم اور باہمی محبت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ چیز کہ جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ نیو یارک میں میری بیٹی رہتی ہے، میں کبھی اگر نیو یارک جاؤں اور ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے لے لے کرائے کے، بلکہ نہیں، آپ کھانا میرے ساتھ ضرور کھائیں۔ یہ محبت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر نے مجھے فون کیا، اور ایک ہی نہیں، کئی اور لوگوں نے بھی فون کیا، اور یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس ذہنیت سے باخبر رہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ انقلاب کی بات کر رہا ہے، یہ ایکویلٹی کی جو تو بات کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ ہم $500 میں 6 نوکر رکھتے ہیں پاکستان میں، اور یہ نوکر ہمارے تلوے چاٹتے ہیں۔ تو اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا انہوں نے، اوہ ساڈی تے ساری ڈاکٹری دی ٹھوکی ہے وے، ہمارا تو جو جسے شان ہے ہماری وہ اسی چیز پہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ امریکہ میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ورلڈ کی میرے خیال میں پروفیشنلز کی اتنی ایفلوئنٹ کمیونٹی، اتنی امیر کمیونٹی دنیا میں کہیں نہیں جو ہمارے ہندوستانی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اس لیے کہ یہ ایکسیلنٹ ہیں، ایکسل کرتے ہیں ہر فیلڈ میں۔ عام سا ڈاکٹر ایک دن میں $2500 $2000 کماتا ہے، ان کا ٹائم ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ اس چیز میں ہیں کہ جتنی زیادہ ڈونیشن دے سکیں دیتے ہیں۔ جس وقت کوئی بھی آرگنائزیشن، چیریٹی آرگنائزیشن کوئی بھی آتی ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس ذہنیت کو پیش نظر رکھیے کہ ایک ایسی مینٹیلٹی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کا سٹیٹس کو بدلنا نہیں چاہتے، یہ سٹیٹس کو اسی طرح سے رہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو نودولتیہ طبقہ ہوتا ہے، جسے نیو وڈیرا کہتا ہوں، جو نیا وڈیرا بنا ہوتا ہے، آتے تو ہم سب اسی غریب بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے اصل کو بھولتے ہیں، اور اس کے بعد، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، سب لوگ کوئی نہ کوئی فیوڈل فینٹیسی رکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ یعنی میں جو پاکستان میں تھا، مجھے یاد ہے کہ جی کار بھی نہیں ہے،
کسی کی کار دیکھنی، بچے کو کہنا اپنے کہ اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا کہ بھائی ہمیں بھی کوئی ہونٹا شونٹا دے دو. جب ہم دیکھتے کہ جی لوگ اپنی کاروں کو کھڑا کر کے اس میں سے کونیاں باہر نکال کے کوک پی رہے ہیں، میں اور میری بیوی ہم سب یہ منظر دیکھ چکے ہیں. نئی نئی ہماری شادی ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہاں پاکستان آئے، سب کچھ حاصل کیا. جو کچھ فیوڈل فینٹسیز تھیں دماغ میں جو ہر شخص کے ہوتی ہیں کہ جی میں گھوڑے پالوں گا، میں نے وہ کیے، گھوڑے پالے بھی اور گھوڑوں کو بیچ کے سونا بھی. سمجھ میں آیا کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہے. جب میں نے اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا تو مجھے معلوم تھا کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ تمام بہت سی چیزیں جو شوق ہیں وہ کر سکوں گا. جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ مینٹیلٹی پیٹی بورژوا کی، یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے غریب کا. یہ چینج نہیں آنے دے گا کبھی. وہ امیر آدمی، وہ جسے آپ ویلدی آدمی کہتے ہیں، جو وڈیرا ہے، وہ تو چلو دشمن ہے ہی، وہ تو چینج اس کا تو اپنا انٹرسٹ ہے. لیکن یہ جو پیٹی بورژوا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو جب یہ فنڈ ریزنگ کے لیے سیاستدان آتے ہیں یہ پیش ہوتے ہیں. کیوں؟ آرزو یہ ہے بنیادی کہ جی سٹیٹس کو بدلے مت، جو سٹیٹس ہے وہ وہی رہے. غریب تک پہنچنا، غریب کے حالات کو تبدیل کرنا، یہ بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا وہی میں اپنے بارے میں کہتا ہوں. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ میں یہ چیز کہاں سے آئی، میں اپنی زندگی کیا بیان کروں کہ یہ درد کہاں سے آتا ہے. بس اتنا سا ہی سر دست کہوں گا، بعد میں کسی دن اپنے بارے میں کچا چٹھا جیسے میں نے کہا سنا دوں گا. وہ جو اقبال کا شعر ہے، خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد. تو یہ جو غم فرہاد ہے، غریب کا درد، یہ اللہ کی دین ہے. جو انسان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اسی موچی کے ساتھ، اسی ترخان کے ساتھ، وہ جو پاکستان کا لیبرر طبقہ ہے جس کے ہاتھ چومنے کو وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا پالی، وہ انسان اور ہوتا ہے. وہ خدا کی دین ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ مجھے محنت کش مزدور، کیونکہ میں انہی سے اٹھ کے آیا ہوں، میری اوریجنز وہاں سے ہیں. میں نے کہا کہ میں اپنی کچا چٹھا جس دن سناؤں گا اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آدمی جو پاکستان میں، جس کا باپ ایک بریگیڈیئر تھا، ماں بھی ڈاکٹر ہے، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ گریجویشن کے بعد دھکے کھائے جا کر بیرون ملک میں مزدوریاں کرے. پاکستان کیوں گوارا نہیں تھا؟ پاکستان میں کیوں نہیں رہا؟ خون کھولتا تھا میرے بھائیوں. میں آپ کو یہ داستان اگر سناؤں، کتنی شکایتیں، کتنے شکوے میرے باپ کے پاس آئے کہ اپنے بچے کو کہو کہ اپنا منہ بند رکھے. میں کسی یونیورسٹی میں اگر پڑھاتا تھا تو گورنر صاحب کا فون آتا تھا میرے باپ کو کہ یہ ان بچوں کو یہ سکھا رہا ہے. یہ شکایت آئی ہے، ایک بار نہیں کئی بار. اور میرے والد صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے آتے تھے کہ بیٹا ہم مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ سیاست اور یہ انقلاب کی جو باتیں ہیں بیٹا یہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے بس کی چیز نہیں، یہ امیروں کی باتیں ہیں، تو آرام سے اپنی زندگی گزار. تو میں پھر نکل آیا اس پاکستان سے کہ درد یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. برف کی ایک سل اگر رکھ لو تو شاید گزارا ہو جائے، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جو تھوڑا عرصہ میں نے گزارا ہے اور کیسے بلکتے ہوئے انسانوں کو دیکھا ہے جبکہ سب علاج موجود ہے. یہ گلوکوز کی بوتل کیا خرچہ آتا ہے؟ پانی ہے، اس میں تھوڑا نمک ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ مر رہا ہے. ڈاکٹر کتنوں کو جا کے وہ کہتا ہے پمبا کجا نہ میں کتنوں کے لیے اپنی جیب سے چیز لے کے آؤں گا اور کیا کر سکتا ہوں. اور یہ درد نہیں برداشت ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ درد برداشت کیا اور اس میں رہے. نہیں، میں نے قرآن پڑھا اور اس میں دیکھا کہ موسیٰ کیسے نکل گیا تھا، اور وہی کچھ جو موسیٰ کر کے نکلا تھا اور فیوجیٹو ہوا تھا. فقیر جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، بھاگا وہاں سے. یہ بات پرانی ہے،
شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ ان سرمایہ داروں کے خلاف اٹھ سکوں، کھڑا ہو سکوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میرے پاس ہے۔ وہ منشور جو ہے، آزادی کا منشور، لبرٹی کا منشور، خدا را اسے کنفیوز نہ کیجئے اس جاہلانہ اسلام کے ساتھ۔ آپ نے قرآن والا اسلام نہیں دیکھا، وہ اسلام رحمت ہے، وہ اسلام وہ ہے جس پر، وہ صراط مستقیم ہے جس پر دنیا کی اقوام عمل کر رہی ہیں۔ آخر میں جنت پاکستان پارٹی والوں کو، یہ جو نوجوان میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، میں انہیں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ بچوں، یہ تحریک، اس کے لیے علم بلند کرنا، یہ ان مناسک میں سے ہے جیسے حضرت ابراہیم نے جب بنیاد رکھی تھی اپنی مملکت کی تو دعا کی تھی کہ ہمیں مناسک عطا کر پروردگار، سیریمونیل رائٹس، وہ تمام چیزیں جس سے تحریک بنتی ہے۔ یہ جھنڈا جس پہ بسم اللہ لکھا ہے، یہ جھنڈا آپ بلند کرو گے جس دن پاکستان میں، اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایک ایک فرد کے پاس جو جانا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، مت کرو اس بات کی پرواہ۔ یہ جو پاکستان میں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ آپ ہی کے پروگرام کا پرچار ہے۔ مسجدوں میں جاؤ، لوگوں سے ملو اور کہو میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہیں اللہ کی جانب دعوت دینے کے لیے۔ یہ ہے دعویٰ۔ ایک تو دعویٰ وہ ہے نا جو ہمارے گمراہ بد نصیب لوگ، جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں اسلام کے بارے میں، جو سمجھے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر منہ سے آوازیں نکالنا اسلام کا نام ہے، سبز پگڑیاں پہن کر پھر رہے ہیں۔ دعویٰ، آئیں جی آج شام ہمارے ساتھ ذرا روٹی کھائیں مسجد میں، ادھر سب بھائی اکٹھے ہوں گے، آج شام آپ بس آئیں، اللہ کی جانب ہم بلانے آئے ہیں۔ وہ آدمی جو وہاں جاتے ہیں اور جو ان میں سے پھنس جاتے ہیں وہاں پہ، ان کی بھی داستان اور ہے، لیکن یہ ہے دعویٰ۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ آپ کو جانا ہے ایک ایک فرد کے پاس اور انہیں کہنا ہے کہ آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، پڑھو بسم اللہ۔ بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کا قانون، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، اور انہیں کہو کہ اسلام کی 1000 سال تاریخ کے بعد ایک جماعت اٹھی ہے اسی انداز میں کہ اسی قرون اولا والے اسلام کو قائم کرے گی، جس میں کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں ہوگا، بلکہ دروازے کھلے ہیں۔ ہم تو کرسچنز اور ہندوؤں کو بھی مسلمان کہتے ہیں، تا وقت کہ وہ پاکستان کے قانون کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوں، لا ابائیڈنگ سٹیزن۔ تو جاؤ ان کے پاس، اس لیے کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اٹھو، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔